نبی کا کام صرف بتا دینا ہے، یہ نیکی کرو گے جنت، یہ کرو گے جہنم، یہ انجام ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، مانو نہ مانو وہ تمہارا کام، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں نا، ادھر سلام پھیرے تو سارے حافظ ہو گئے، ادھر سلام پھیرے تو سارے ناظرہ پڑھنے والے ہو گئے، ایک مجلس میں اتنے لوگ مسلمان یہ وہ نہ، صرف پہنچا دینا، ہدایت دینا نہیں ہے۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو، لوط اپنی بیوی کو، ابراہیم اپنے باپ کو، اللہ کے رسول اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکے، کام صرف پہنچا دینا ہے بس۔ اور ہر قوم کے لیے ہادی، جتنی بھی قومیں اب اس کے بعد ہے، ہر قوم کو ہدایت ملے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٌ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا کہنا عجیب ہے کہ آج ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب اللہ البتہ بخشنے والا لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اللہ اس سے بخوبی جانتا ہے، رحم میں جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر وہ پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا، بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کو اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور اسے بآواز بلند کہنا، جو رات کو چھپا ہوا ہے، جو دن میں چل رہا ہے، سب اللہ پر یکساں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اگر تعجب ہو تو واقعی ان کا کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ مشرکین مکہ میں ایک طبقہ تھا، اور آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل کر کے، گھل مل کر کے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اگر کوئی وجود ایک دم گل سڑ کر کے ختم ہو گیا تو اس کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر تعجب ہو تو واقعی ان کا کہنا عجیب ہے، ان لوگوں کا کہنا عجیب ہے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش ہوں گے؟ عجیب بات ہے، پہلی مرتبہ جب تم نہیں تھے تو اللہ نے تم کو پیدا کیا، ایک مرتبہ بننے کے بعد بنانا یہ تو زیادہ آسان چیز ہے، عقل تو تم کو یہاں استعمال کرنا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے تم عقل دوسری جگہ جا کر استعمال کر رہے ہو کہ کیسے کیا بنیں گے۔ اور آج کے دور میں جبکہ علم اور تحقیق کا دور ہے، یہ تو پہلے بھی جاہلانہ نہیں، بے عقلانہ، یعنی جہالت کے ساتھ بے عقلی کا سوال تھا۔ اب اگر کوئی کرے گا تو اب بھی جہالت اور بے عقلی والا ہوگا، اس لیے کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ آدمی جان گیا ہے انسانی جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک جز اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ محفوظ رہتا ہے۔
کسی بھی ٹیمپریچر میں اس کو ڈال دیا جائے نہ وہ جلتا ہے نہ گلتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری بات، سائنسداں کہتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے تو ہمارے جسموں میں اللہ رب العالمین نے جتنے سیل بنائے ہیں کروڑوں کی تعداد میں سیل ہیں، اور ہر سیل میں ہماری پوری کے پوری پروگرامنگ ہے، یعنی ایک آدمی کے جسم کا کروڑواں کروڑ ترین حصہ نکالا جائے اور اس کو محفوظ کیا جائے اور اس کی پرورش کی جائے تو ایک نیا آدمی بالکل کاپی اس کی بنے گا، شکل و صورت، مزاج، ذہن، قد و قامت، سب چیز میں۔ جو ہمارے یہاں کلوننگ کہا جاتا ہے یہ وہی ہے، اسی کی کاربن کاپی ہو جاتا ہے۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کو دوبارہ بنانے کا اگر ریکارڈ محفوظ کرنا ہے تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ عورتیں بچوں کو کاجل لگانے کے لیے جو ڈبیا استعمال کرتی ہیں اس کے اندر پورا ریکارڈ آ جائے گا۔ یہ انسانی علم ہے، یہ انسان کے پاس ہے یہ کہ کلون کرنا رہے گا، پوروں کی دوسری کاپی بنانا رہے گا تو اتنی تھوڑی جگہ لگ رہے گی۔ وہ رحیم، وہ کریم، وہ علیم، وہ خبیر رب، اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تو کن کہتا ہے بس ہو جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر یہ کوئی کہے گا تو بہت بڑی جہالت ہوگی، اس سے کہا جائے گا جا کر پہلے تعلیم حاصل کر۔ اور کسی بھی دور میں اگر آدمی کہے تو بغیر ڈگری والا بھی اس سے کہے گا تو پہلی مرتبہ کیسے بنا؟ تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے کہ دوبارہ، بلکہ دوبارہ دنیا کے اندر چونکہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی تخلیق میں خامی ہوتی ہے تو بہتر بناتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو اپنی ہر تخلیق کو مکمل، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کسی چیز کو اللہ نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا، اور ماڈل کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ جیسے اللہ نے زمین جب سے بنائی، جب سے جھاڑ بنایا، کسی نے نہیں کہا کہ اس کا ماڈل بدلنا چاہیے۔ اللہ نے انسان بنایا، کسی آدمی نے نہیں کہا ہاتھ آگے پیچھے ہونا چاہیے، دائیں بائیں نہیں۔ پیر کا جو معاملہ ہے تو اور تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے تھا، یہ تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے تھا۔ آنکھیں دائیں بائیں ہونا چاہیے تھا، ناک تو چہرے کے بالکل بیچ میں آگے، اس کو گردن اردن پہ کہیں ایڈجسٹ۔ کوئی جو اللہ تعالیٰ نے فریم بنایا ہے، جو ماڈل بنایا ہے، اس ماڈل کو اتنا کمپلیٹ بنایا ہے کہ اگر آدمی اس کے باہر ہو جاتا ہے، یعنی اگر قدرتی اعتبار سے کسی کو 6 انگلی ہو جائے تو ہم اس کو چھنگو بولنے لگتے ہیں، یعنی وہ عیب ہو جاتا ہے۔ یہ ماڈل کے باہر، ماڈل میں ذرا سی کمی ہے، ٹانگ تھوڑی سی پتلی ہو گئی، لنگڑا ہو گیا، بینائی ذرا سا اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک آنکھ کی کمزور ہو گئی، ایک آنکھ نہیں ہے، کانا بول دیا اس کو، سنائی نہیں دے رہا ہے، بہرا بول رہی ہے، یعنی عیب دار ہو گیا وہ۔ یہ اللہ کا ماڈل ہے، تو اللہ کے اوپر تعجب تو تمہاری عقلوں پر ہے، یہ سب دیکھتے نہیں تم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تجھے تعجب، اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا کہنا عجیب ہے۔ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اب ایسے لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا۔ ارے بنا ہے نا، تو خود بنا ہوا ہے نا، انکار کر رہا ہے کہ تجھ کو بنانے والا تجھ کو نہیں بنا سکتا۔ اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ اس سے بڑا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ کفر کیا۔ یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، دوسرے کیسے پیدا ہوں گے تیرے سامنے مر رہے ہیں، اس پر بحث کر رہا ہے۔ ارے تو خود کیسے ہے، اس پر بحث کر۔ یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کھلی ہوئی دلیلوں کی مخالفت کرنے والے اور اللہ کی تخلیق کا انکار کرنے والے اور اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے، انہیں سخت ترین سزا ہونا چاہیے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں، راحت سے پہلے، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی۔ مشرکین مکہ کو جب اللہ کے نبی، یا ہر دور میں انبیاء کرام جب اپنی قوم کو ڈراتے تھے کہ اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، تو کہتے تھے کہاں ہے اللہ کا عذاب، کہاں ہے اللہ کی گرفت، لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے یہ عذاب میں تجھ سے جلدی کر رہے ہیں،
اس سے پہلے سزائے بطور مثال گزر چکی. تم دنیا میں گھوم پھر کر دیکھو، پہاڑوں کو کاٹ چھانٹ کر اپنے گھر بنانے والے قوم عاد اور سمود کی بستیاں تمہارے تجارتی قافلے ادھر ہی سے گزرتے تھے، بار بار تم دیکھتے تھے اس کو. پوری تاریخ تمہارے علموں میں نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں. یہ ساری مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور بے شک تیرا رب اللہ البتہ بخشنے والا، لوگوں پر بیجا ظلم پر بھی، یعنی لوگ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ میں موقع دیتا ہوں، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لو. یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑا سخت سزا دینے والا ہے. دونوں صفتیں ایک ساتھ بیان فرمائی کہ اگر اس پر ڈٹے رہو گے تو پھر چھوڑے نہیں جاؤ گے. اہل ایمان کو بہت طعنہ دی، بہت تکلیف دی، انبیاء کی مخالفت کی، اللہ کے دین کی مخالفت کی. اس کی رحمت ہے کہ چھوٹ دینے کی کبھی کبھی میعاد اتنی کر دیتا ہے کہ قیامت تک کے چھوٹ جا. اب جب مر جائے گا تو قیامت کا روز فیصلہ کرے گا. اور پکڑ کی جہاں تک بات ہے تو اللہ رب العالمین جیسے رحیم و کریم ہے ویسے ہی جبار و قہار بھی ہے، سخت سزا دینے والا ہے رب العالمین. اس لیے کافر کو ڈرنا چاہیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کی نہیں اتاری گئی. تو بات یہ ہے کہ آپ صرف آگاہ کرنے والے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں. عموماً کفار انبیاء کے سامنے دلیل مانگتے تھے، نشانی، اور وہ بھی کیسی نشانی مانگتے تھے؟ جیسی ان کی مرضی ہو. جیسے انہوں نے کہا کوئی صفا کا جو یہ پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے. اللہ رب العالمین اپنی نشانی خود بیان فرمائے گا. اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر رہے ہو. اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہاری پیدائش نہیں دیکھتے تم کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری ماؤں کے سینے میں خوراک کا انتظام کرتا ہے. یہ جانوروں کا تمہارا تابع کر دینا، یہ سب دیہاتی زندگی میں تم دیکھ رہے ہو، سب ہو رہا ہے. اس کے باوجود تو یہ لوگ نشانی مانگتے ہیں. اب اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نشانی ظاہر کرتا ہے، اور جب اللہ کا معجزہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر دیتا ہے مطالبے پر اور اس کا انکار ہوتا ہے تو پھر عذاب آتا ہے، کیونکہ تم نے مطالبہ کیا تھا. تو یہ بھی اللہ کا رحم ہے کہ اللہ رب العالمین دلیلیں دے رہا ہے. اب تمہارے درمیان جو نبی ہے وہ کہہ رہا ہے شراب مت پیو، کسی کو ظلماً قتل مت کرو، لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو، ماں باپ کے احکامات مانو، غریبوں کے کام آؤ. اگر اللہ رب العالمین نے دولت عطا کیا ہے تو حکومت عطا کیا ہے تو انصاف کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ. راستوں میں کوئی رکاوٹ والی چیز ہے اس کو ہٹا دو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. یہ سارے احکامات کسی نشانی کے محتاج ہیں. تم خود اپنے آپ کو رکھو، جب تم باپ بنو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری اولاد کو کوئی بھی نہ کرنا، اس کے لیے نشانی مانگو گے. یہ جو آیتیں ہیں، جو احکامات ہیں، ذرا سا غور کرنے والی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ یہیں پر ایک چیز واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ صرف آگاہ کرنے والے. نبی کا کام صرف بتا دینا ہے، یہ نیکی کرو گے جنت، یہ کرو گے جہنم، یہ انجام ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں. مانو نہ مانو وہ تمہارا کام، یہ نبی کا کام نہیں ہے. ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں نا، ادھر سلام پھیرے تو سارے حافظ ہو گئے، ادھر سلام پھیرے تو سارے ناظرہ پڑھنے والے ہو گئے. ایک مجلس میں اتنے لوگ مسلمان یہ وہ نہ، صرف پہنچا دینا، ہدایت دینا نہیں ہے. حضرت نوح اپنے بیٹے کو، لوط اپنی بیوی کو، ابراہیم اپنے باپ کو، اللہ کے رسول اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکے. کام صرف پہنچا دینا ہے بس. اور ہر قوم کے لیے ہادی، جتنی بھی قومیں اب اس کے بعد ہے، ہر قوم کو ہدایت ملے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے. کیا کہا؟ بتا دینا، ذات نہیں، آپ کی تعلیمات. یہی جھگڑا اصل میں. مشرکین مکہ کے نزدیک آپ کی ذات سب سے قابل احترام تھی،
جیسے آج ہمارے یہاں عشق محمد، حالانکہ یہ لفظ بڑا بازاری ہے، مقدس رشتوں کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، جیسے ماں، بہن، بیٹی، محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عشق کا نہیں، کیونکہ عشق کے معنی میں دیوانگی کا معنی پایا جاتا ہے، اور محبت جو ہے اس کے معاملے میں عقیدت اور احترام کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس لیے لفظ عشق مقدس رشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، قرآن و حدیث میں آپ کہیں نہیں پائیں گے یہ لفظ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ نے ایسے جامع کمالات بنایا تھا کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہماری نسلوں میں مکارم اخلاق کا ایسا مجسم اور اعلیٰ نمونہ نہیں دیکھا۔ نزاع کے وقت جب آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اسود رکھنا ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کہا صادق و امین آ گئے۔ پہلی دعوت دی تو پوچھا تو لوگوں نے کہا آج تک آپ کی زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ کی ذات کی جہاں تک بات ہے تو سب مانتے تھے، لیکن اسی مجلس میں اللہ کے نبی نے کہا اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عنقریب حملہ آور ہونے والا ہے، کہوں تو مان لو گے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ آج تک جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ اب آپ کی بات تھی، اللہ کی دعوت۔ تو آپ کا چچا کیا کہتا ہے؟ تبا لک لہذا جماعتنا یا محمد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ گیا کیا تم نے اسی کے لیے جمع کیا تھا؟ تو آپ کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، آپ کی بات سے اختلاف تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا بات یہ ہے کہ آپ صرف آگاہ کرنے والے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں، آپ سے ہدایت لی جائے، آپ پجنی نہیں، آدرنی ہیں، آپ کے اسوے اور نمونے کو اپنایا جائے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اللہ اس سے بخوبی جانتا ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزیں قیامت کی ایک نشانی ہے، 5 چیزیں، معاف کیجیے گا، غیب کی کنجی ہے 5 چیزیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب، کہاں، کتنی ہوگی، رحم مادر میں کیا ہے، کون کس حالت میں کس زمین پر مرے گا، اور آدمی کل کیا کمائے گا، 5 چیزیں غیب کی کنجی ہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی بیان فرمایا رحم مادر میں پیٹ میں کیا ہے، نر ہے کہ مادہ، جب تک وہ گوشت چھڑتا نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ پیشاب لیتے ہیں جیسے ہی بول دیتے ہیں بھائی اس مہینہ آپ کا گیپ ہو رہا ہے، اس کا مطلب پیشاب میں آ گئے ذرات کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کیا ہے یہ تھوڑی سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ نیک رہتا ہے یا بد، وہ طویل العمر ہے، لمبی عمر والا، یا بچپن ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جانے والا، جوانی میں چلا جانے والا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ دولت مند رہے گا یا فقیر، وہ ذہین رہے گا یا بدھو۔ کسی کے بارے میں آدمی کہے کہ میں جانتا ہوں، اور اس عمارت کے بارے میں بولے اچھا، اچھی طرح جانتا ہے، بولے ہاں، کتنے دروازے ہیں بچوں، وہ تو نہیں معلوم۔ اچھا کھڑکی سائز کیا ہے، ہر جگہ اس کا سناٹا، وہ چلتے چلتے نظر پڑی تھی، اس کو جاننا نہیں بولتے، صرف دیکھنا بولتے۔ جاننا کیا ہے، اس کی تمام باریکیوں کو جانے، یہ ہے کوئی نہیں جانتا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور کوئی بولتا ہے تو کذاب اور جھوٹا ہے وہ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ دیکھیے جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ رحم میں جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ، کم زیادہ کیا ہے، بعض بچے 6 مہینے پہ پیدا ہو جاتے ہیں، بعض 7 پر، بعض 8 پر، بعض 9 پر، بعض 10 مہینے پہ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی ایک ڈیلیوری کا معاملہ، ڈاکٹر کے پاس گئے، بھائی ڈاکٹر صاحب 9 دن زیادہ ہو گیا، تو بولے تو کیا فرق پڑتا ہے 9 دن زیادہ ہوا؟ فوراً اس نے وہی ایک مثال دی کہ فلاں بچی کو نارمل ڈیلیوری ہوئی، پورا کے پورا 10 مہینہ، پورا 1 مہینہ زیادہ تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بچہ کتنی عمر میں اس دنیا میں آئے گا یہ بھی نہیں معلوم، اندر کی بات نہیں، باہر آنے کا نہیں معلوم، اس کو اتنا تھا نہیں معلوم، باقی ڈیٹیل کی بات جانے دیں۔ جو آ جاتا ہے
کیونکہ آنے کے بعد تو سب بول دیتے ہیں، نہیں تو بول دے گا ابھی 7واں مہینہ ہے، رپورٹ بتا دے گی، مگر کل ڈیلیوری ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی مدت کو کہ کتنے دن رہنا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور بلند و بالا، سب چیز وہی جاننے والا ہے، اس لیے وہ رب ہے، کوئی اور جاننے والا نہیں ہے۔ اب جتنے بھی لوگوں کو تم پکارتے ہو، جتنے کے لوگوں کو مشکل کشا اور حاجت روا اور رب مانتے ہو، سب کو لا کر تولو تو ایک بھی اس پر اترتا ہے کیا؟ اور آگے بڑھو، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کسی کو اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور اسے بآواز بلند کہنا۔ آدمی دو طریقے سے بات کرتا ہے، ایک تو کھلی کھلی کرتا ہے، ایک چپکے سے راز و نیاز کی باتیں، بہت قریبی عزیز ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اماں ابا ہے، اہلیہ ہے، الگ الگ لوگوں سے الگ الگ انداز کی بات کرتا ہے چھپا کر کے۔ بعض مرتبہ تو صرف لوگوں سے چھپنا ہے، بعض مرتبہ آواز کو اتنی دھیمی رکھنا ہے، بعض مرتبہ بات ہی کو صرف چھپا لینا ہے بس۔ جیسے بیٹے کو آدمی کبھی ڈانٹتا ہے تو لوگوں کے سامنے چالاک آدمی کبھی نہیں ڈانٹتا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، اکیلے میں ہمیشہ ڈانٹتا ہے، خاموش رہتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے، یہ سب چیزیں رہتی ہیں۔ تو یہ جو باتوں کا ہے الگ الگ پیمانہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی بات کو چھپا کر رکھنا، اسے بآواز بلند تو کہنا۔ بعض مرتبہ آدمی بولتا ہی نہیں ہے کوئی بات، نہیں یہ نہیں بولنا ہے، خود بخود سمجھ لے گا، اس کو بولوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو بولوں گا تو یہ برا لگ جائے گا، اس کو بولوں گا تو اس کی تذلیل ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ جو رات کو چھپا ہوا ہے اور دن میں چل رہا ہے، بعض چیزیں اندھیرے میں کرتا ہے آدمی جو کوئی نہیں دیکھتا ہے، اور سبھی چیزیں ہیں اس میں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گھر میں کھڑا ہو کر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ صرف وہ نیگیٹو نہیں سوچنا، پازیٹو، مومن تو یہ سب کرتا ہے۔ اور دن میں جو چل رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور وزن کیا گراہک کی دھاک دوسری طرف ہے، لیکن ڈنڈی کبھی نہیں مارے گا، کبھی نہیں آئے کچھ چھپائے گا، چلتے چلتے کسی کو گالی گلوچ نہیں دے گا، جھگڑے نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ جب اس کے سامنے ہوگی یہ چیز، سب اللہ پر یکساں ہے، کسی اور کے اوپر ہے کہ اے یکساں؟ اس کا مطلب اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کائنات کے امام نے، کائنات کے امام نے، اب مردوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہے اور وہ اکیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں جھگڑا لے کر کے، اللہ نے اوپر کیا کہا؟ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، ظاہر اور پوشیدہ کا عالم، سب سے بڑا بلند و بالا، کوئی نہیں ہے ظاہر اور پوشیدہ۔ کیا کھا کے آیا آدمی یہ نہیں بتا سکتا، جیب میں کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا، بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں، آج کے دور کی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لوگ میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر آتے ہیں، ایک آدمی حق پر رہتا ہے لیکن بیچارہ بولنے کی صلاحیت تو ایسی نہیں ہے اس کی، اور ایک آدمی صحیح نہیں رہتا ہے لیکن بڑا چرب و زبان رہتا ہے، اپنی بات ایسے انداز میں رکھتا ہے کہ سامنے والا مان ہی لے۔ تو سمجھ لو اگر کوئی شخص اپنے چرب و زبانی کی وجہ سے کسی کا حق اپنے حق میں کر لے جا رہا ہے، اور میں نے فیصلہ سنایا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول، غلط فیصلہ اگر اس کے حق میں ہو گیا تو وہ جہنم کا ٹکڑا لے جا رہا ہے۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ یہ چرب و زبانی سے غلط مانگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تو تیرا سوچ۔ تو ظاہر و باطن کا جاننے والا کون؟ عقیدہ سیدھا کرتے چلو، اکیلا اللہ، کسی اور کے بارے میں یہ سب عقیدہ نہ رکھنا، اسی سے لگی ہوئی بڑی زبردست توحید کے ساتھ بندگی کے اصول اور ضابطوں کی بحث اگلی آیتوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیتوں پر تدبر کر کے تیری عظمت، تیری بڑائی، تیری کبریائی کو دل میں راسخ کرنے کی توفیق دے، بندگی کے شعور کو بیدار کر رب العالمین، اللہ تجھ سے جڑنے کی توفیق دے رب العالمین،
الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔